کتاب القطرہ میں کچھ خوابوں کو بیان کیا گیا ہے، کچھ سچے اور حقیقی خوابوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان خوابوں میں سے ایک خواب آغائے نجفی کا خواب ہے۔ نجفی ایک نجف کا رہنے والا تاجر ہے، بہت ہی اچھا تاجر۔ اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ وہ ایک کام یہ کیا کرتا تھا کہ جو کوئی بھی اس کی دکان پر قرض مانگنے آتا تھا، چاہے اسے مال کا قرض چاہیے ہو یا پیسوں کا، وہ منع نہیں کرتا تھا۔ جو کوئی بھی اس سے ادھار مانگتا تھا وہ اسے دے دیتا تھا، لیکن پہلے اس سے پوچھتا تھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ضامن ہے کہ جو ضمانت کرے کہ تم میرے پیسوں کو واپس لوٹا دو گے؟ اگر قرض مانگنے والا کہتا تھا کہ ہاں میرے پاس ضامن ہے، تو کہتا تھا کہ جاؤ اس ضامن کو لے کر آؤ تاکہ تمہاری ضمانت کرے۔ اور جب ادھار مانگنے والا کہتا تھا کہ نہیں میرے پاس کوئی ضامن نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو میری ضمانت کرے، تو اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے امیر المؤمنین علیہ السلام کے حرم مطہر میں لے کر آتا تھا۔ امام کے حرم کے گنبد اور صحن کو اس کو دکھاتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ وہ قرض مانگنے والا کہتا تھا کہ ہاں میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ پھر پوچھتا تھا یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا تھا کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اب وہ نجفی تاجر کہتا تھا کہ یہی شخص تمہارا ضامن ہے، تم بھی اسے جانتے ہو، میں بھی اسے جانتا ہوں۔ مرتضیٰ علی کی ضمانت میں چاہو تو مال مجھ سے لے جاؤ اور چاہو تو پیسے مجھ سے لے کے جاؤ۔ اسی طریقے سے وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، ادھار دیا کرتا تھا۔ لیکن اچانک حالات نے پلٹا کھایا۔ تاجر نجفی کے حالات بھی آہستہ آہستہ خراب ہونے لگے، تجارت میں نقصان ہونے لگا اور وہ کاروبار ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ ایک دن ایسی ہی حالت میں وہ اپنی دکان کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک غیر شیعہ تاجر کہ جو اس کی دکان کے آگے سے گزر رہا تھا، جب اس نے تاجر نجفی کو اس حال میں دیکھا تو اس کا مذاق اڑانے لگا، طعنہ دینے لگا اور کہنے لگا کہ جو شخص ایک عمر مرتضیٰ علی کے نام پر قرض دیتا رہا ہو اس کے حالات ایسے نہیں ہو سکتے۔ جو ایک عرصے تک مرتضیٰ علی کو قرض دیتا رہا ہو اس کے حالات ایسے نہیں ہو سکتے۔ اس تاجر کی اس بات سے یہ تاجر نجفی بہت اداس ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک آگ سی لگ گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اپنی دکان سے کھڑا ہو کر حرم امیر المؤمنین علیہ السلام میں آیا اور کہا اے ابو طالب کے بیٹے، میرے مال کو لوگ لے گئے، میرے دل میں آگ نہیں لگی، لیکن آج ایک غیر شیعہ تاجر نے مجھے اپنی باتوں سے زخمی کر دیا، میرا دل جل کٹ گیا ہے۔ اے ابو طالب کے بیٹے، مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ آپ کو میری وجہ سے مورد حملہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ جو کوئی علی کو قرض دیتا ہو اس کے حالات اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے۔ اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے باتیں کی، رویا، گریہ کیا اور پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلا آیا۔ اس کا دل دکان پر جانے کا نہیں تھا، اس کے دماغ میں اس تاجر کی باتیں گھوم رہی تھی، وہ اداس ہو چکا تھا، اس کا موڈ آف ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ رات تک وہ اسی حالت میں تھا اور جب رات کو وہ سوتا ہے تو نیند کے عالم میں خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک محفل ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔
اب یہ تاجر دوڑتا ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہے، پیغمبر کو سلام کرتا ہے اور وہ بھی ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے والد سے کہو کہ کیوں اس تاجر کا قرض ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کا حساب صاف نہیں کر رہے ہیں۔ اسی خواب کے عالم میں وہ دیکھتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اسی محفل میں داخل ہوئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میں آیا ہوں تاکہ اس تاجر کے قرض کو واپس کر دوں، اور پھر 1 دینار کی تھیلی کو اس کے سامنے رکھا اور پھر تاجر نجفی سے کہا کہ یہ تمہارے تمام پیسے ہیں کہ جو میری طرف نکلتے تھے، یہ سارے کے سارے ہیں۔ اب یہ تاجر نجفی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، خواب سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اب یہ تاجر کہتا ہے کہ جس وقت میں خواب سے بیدار ہوا، ابھی خواب آلود تھا، میں اسی وقت میں نے خود سے کہنے لگا کہ بس ہے اس طرح کی دلجوئی، اب اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اسی خواب آلودگی کی حالت میں ایک عجیب احساس خود کے اندر محسوس کر رہا تھا، میرا دل بہت بھاری بھاری ہونے لگ گیا تھا، ایک بھاری پن کا احساس تھا میرے اندر، اور میں جیسے ہی تمام خیالات کو جھٹک کر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ دینار کی تھیلی جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے مجھے خواب میں عطا کی تھی، وہ اس وقت بیداری کی حالت میں میرے ہاتھ میں ہے۔ میں حیرت ڈوب گیا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنی بیوی کو اٹھایا اور اس کو تمام ماجرا بیان کیا۔ میری بیوی کو بھی مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جس قدر بھی قسمیں کھائی کہ یہ دینار کی تھیلی مجھے امیر المؤمنین علیہ السلام نے خواب میں دی ہے، لیکن وہ یقین نہیں کر رہی تھی۔ اچانک وہ مجھ سے کہنے لگی، مگر آپ کا کہنا یہ نہیں ہے کہ یہ مرتضیٰ علی نے آپ کو عطا کیے ہیں، خواب میں عطا کیے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ تو جب بھی کسی کو قرض دیتے تھے تو اسے لکھتے تھے، آپ نے جس کاپی میں یہ سب کچھ لکھا ہے کہ کس کس کو قرض دیتے ہیں وہ کاپی لے کر آئیں اور اس میں جس جس کو مرتضیٰ علی کے نام پر قرض دیا ہے اسے گنیں، اگر وہ رقم اور یہ رقم کہ جو تھیلی میں ہے برابر ہے، ایک جتنی ہوگی تو میں یقین کر لوں گی، وگرنہ یہ قصہ آپ کا من گھڑت ہے۔ اب وہ تاجر کھڑا ہوتا ہے اور جا کر وہ کاپی کو لے کر آتا ہے، کاپی کو دیکھنا شروع کرتا ہے، جس جس کو مرتضیٰ علی کے نام پر قرض دیا تھا اس کے نیچے لکیر لگاتا ہے اور اس کے بعد اس کو گننا شروع کرتا ہے اور پھر تمام رقم کو جمع کرتا ہے۔ اس کے بعد تھیلی میں موجود دینار کو گنتا ہے، دونوں کی رقم برابر ہوتی ہے، اس تھیلی میں اسی قدر پیسے ہوتے ہیں کہ اس تاجر نے مرتضیٰ علی کے نام پر لوگوں کو دیے تھے۔